یہ اکرام ہم نے دیکھا کہ عربوں میں بہت زیادہ ہے اور وسط ایشیا کی ریاستوں میں بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں تو مہمان نوازی نام کی نہیں ہے، تکلفات ہی ہیں بس۔ وہاں کی مہمان نوازی کا یہ حال کہ اگر کوئی بندہ نواقب بھی آ جائے نا تو وہ 3 دن تک اس کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں، 3 دن کے بعد پوچھتے ہیں جی آپ کون ہیں اور کیسے آئے ہیں۔ اور جس گھر میں آپ چلے جائیں وہی گھر والے کوئی بکری ذبح کر دیتے ہیں، اور جب تک بکری کا گوشت پکے گا نہیں اور آپ کھائیں گے نہیں آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ جب میں نے 1992 میں دورہ کیا تو مجھے سب سے بڑا بوجھ یہی نظر آتا تھا کہ جہاں چلے جائیں گے وہ بکری ذبح کر دیں گے، پھر وہ اس کو جو ہے نا وہ کھال اتاریں گے، بوٹیاں بنائیں گے، پھر عورتیں پکائیں گی، جب کھانا پک کے تیار ہو جائے گا پھر ہم اس کو کچھ چکھیں گے، کھائیں گے اور پھر وہاں سے نکلنا ہوگا۔ اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا تھا تو میں پہلے شرط لگاتا تھا، بھئی مجھے آپ وہاں لے جا تو رہے ہیں، وہاں کھانے کا مسئلہ کوئی نہ کرنا، کیونکہ ہمارے پاس کم وقت ہے، ہم جائیں گے دعا کریں گے اور آگے چلے جائیں گے۔ مگر ہوتا اسی طرح تھا ہر جگہ کہ لوگ دعا کے لیے بلاتے تھے اور جیسے ہی جاتے تھے پتہ چلتا تھا جی انہوں نے بکری ذبح کر دی۔ اور بکری ذبح کرنے کا مطلب یہ کہ اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں، جب کھانا بنے گا آپ کھا کے ہی جائیں گے وہاں سے۔ خیر وہ کھانا بناتے تھے اور پھر تھوڑا سا کھانا نہیں بھیجتے تھے، ان کے ہاں دستور ہے کہ جو کھانا بنایا وہ سارا کا سارا کھانا مہمان کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مہمان اس میں سے 1 لقمہ کھائے، 2 لقمے کھائے، باقی جو بچ جائے گا وہ ہم کھائیں گے، ہمارے لیے اللہ اس میں برکت رکھ دے گا۔ چنانچہ ہر جگہ پر بڑی بڑی پراتیں گوشت کی بنی ہوئی آ جاتی اور ہمیں گوشت کھانا پڑتا۔ پوری بکری کا گوشت کھانا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ اور ایک بات ان میں اور عجیب کہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے نا اس کے سامنے وہ بکری کی سری جو ہے اس کو وہ بھون کے وہ بھی لا کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اب وہ مہمان خصوصی جو ہے وہ بکری کا سر کھول کے اس کے اندر جو اس کا دماغ ہوتا ہے نا اس کو بھی وہ کھائے، یہ ان کے ہاں اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ تو جہاں جاتے باقی لوگ تو بوٹیوں کو کھا رہے ہوتے تھے اور ہم جو ہیں وہ ان سے ریکویسٹ کرتے تھے جی کہ بکری کا سر جو ہے اس کو کھول دیں۔ ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ مجھے خود بھی سیکھنا چاہیے کہ بکری کے سر کو کیسے کھولا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک بندے کو کہا تو اس نے مجھے سکھایا کہ یہ ہڈی ہوتی ہے، یہ ہڈی ہوتی ہے، یہاں سے کاٹیں، یہاں سے کاٹیں۔ تو میں نے کافی مشکل کے ساتھ بکری کے سر کو کھولنا سیکھ لیا۔ اب میں بڑا خوش کہ آگے کہیں جائیں گے اگر وہ بکری کا سر سامنے رکھیں گے نا تو بکری کا سر میں بغیر ہیلپ کے خود ہی کھول لوں گا۔ اللہ کی شان، ہمیں گھر گئے اور انہوں نے پھر اسی طرح کیا، بکری پکا کے سب مہمانوں کے سامنے اور اس کا سر انہوں نے میرے سامنے لا کے رکھ دیا۔ لو جی میں نے چھری اٹھائی اور میں نے بکری کا سر کھولنا شروع کیا۔ کافی ہمت تو لگی مگر اس وقت میں نوجوان تھا اور کالے بال تھے داڑھی کے، تو ہمت بھی تھی، میں نے بکری کا سر کھول لیا۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں، وہ بہت ہی کم عمر بکری، کم عقل بکری نکلی، اس کا دماغ تھوڑا ہی تھا۔ تو اتنی محنت بھی کی اور وقت بھی میرا ایسا ہی لگ گیا۔